السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کا ہمارا سوال ہے، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے، یوٹیوب پر جو ان کا نام آ رہا ہے خالد سیفی آ رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہیں ہمارے اسلامی بھائی، تو ان کا سوال تھا کہ حضرت یہ کالا کوا کھانا کیسا ہے، اور انہوں نے ایک صاحب کا نام لکھ کے بھیجا نیچے کمنٹ میں کہ جناب طارق مسعود جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوا کھانا حلال ہے۔ کیا کوا حلال ہے؟ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر کوے کی کو 7 دن تک حلال اور پاکیزہ کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کوا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ دیکھیے، ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں جو کوے پائے جاتے ہیں، جی، ان کووں کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جی بے شک۔ اور ان کووں کی حرمت پر جو دلیل ہے، جو سبب ہے حرمت کا، وہ کیا ہے؟ یہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ جی جی بے شک، بالکل۔ ہاں، تو پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی بھی پرندہ ہاں، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوا ہو یا کوئی اور پرندہ، کوئی اور پرندہ ہو۔ ہاں، تو بہرحال چاہے کسی بھی مفتی صاحب نے کہا ہو، کچھ بھی ہے، لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، اس کو کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تمام کتب فقہ یعنی مسئلے مسائل کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اور صحیح حدیث یعنی حدیثوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، سید المرسلین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صاف صاف صریح الفاظ میں فرما دیا کہ پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ کھانا ہی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ جی بے شک۔ ہاں، ہر پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح دانتوں سے شکار کرنے والا درندہ کیا ہے؟ اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ جی جی جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیثیں ہیں کہ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ اور دانتوں سے شکار کرنے والا درندہ، ان کا کھانا کیا ہے؟ ان کا کھانا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ باب الذبائح اور جلد 5 صفحہ 289 پر ہے کہ پنجوں سے جو شکار کرتا ہے اس پرندے کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جی جی۔ ہاں، بدائع الصنائع کے حوالے سے ہے اس میں کہ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ حاشیہ طحاوی علی الدر مختار جلد 4 صفحہ 154 پر ہے، اس میں بھی یہی عبارت ہے کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی 3316ویں حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 طرح کے جانور جو ہیں، تو ان 5 طرح کے جانوروں کو حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ 5 طرح کے جانور ایسے ہیں کہ حالت احرام میں بھی ان کو مارا جا سکتا ہے۔ انہی جانوروں میں کیا ہے؟ چوہا، بچھو، چھپکلی، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ جی جی جی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو کہ حالت احرام میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ سنن بہقی الکبریٰ کی حدیث ہے، جلد 9 اور صفحہ 379ویں حدیث ہے۔ یہ 379 پر یہ حدیث لکھی ہوئی کہ کون شخص ہے جو کوا کھائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کون ایسا شخص ہے جو کوا کھائے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ اس کا نام فاسق رکھا ہے۔ ہاں، اور کیا ہے؟ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 9 صفحہ 317 کی یہ حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس پر تعجب ہے، اس شخص پر کیا ہے؟ تعجب ہے جو کہتا ہے جو کوا کھاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حالت احرام میں بھی مارنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ حالت احرام میں بھی اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، اور اس کا نام فاسق رکھا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فاسق رکھا ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوا حلال پرندوں میں سے نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ راوی
قسم کھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کوا حلال پرندوں میں سے نہیں ہے، یعنی کوے کو نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اور یہی در مختار جلد 5 صفحہ 155 پر ہے، یہی رد المختار صفحہ 193 پر ہے، اور یہی فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 315 پر ہے کہ ہر پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہی فتاوی شامی میں بھی ہے کہ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ اس کو کھایا نہیں جا سکتا، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کیلے سے شکار کرنے والا، یعنی دانتوں سے شکار کرنے والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا درندہ، اسے کھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور کوا بھی کیا ہے؟ پنجے ہی سے شکار کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں، اس کو بھی کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو تمام فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں بھی یہی فرمایا ہے۔ سرکار صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت، بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ وہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں نیچے سے اوپر تک، ہر اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پنجے سے شکار کرنے والا درندہ نہیں کھایا جا سکتا، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اور اس کی جو ہے محدثین کرام نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جو پنجے سے یا دانتوں سے شکار کر کے پرندے اور درندے کھاتے ہیں ان میں کیا ہے؟ غلط خصلتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا اگر گوشت انسان کھائے گا تو اس کے اندر سے شرافت والی خصلتیں ختم ہو جائیں گی، پرند والی خصلتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے اب طارق مسعود صاحب کیا ہے؟ یہ بیچارے مجبور ہیں، یہ اپنے خاندان کی بولی تو بولیں گے ہے بھائی، جس خاندان سے ان کا تعلق ہے دیابنا وہابیہ سے، اسی سے یہ تعلق رکھتے ہیں تو اس کے گھر اپنے گھر کی بولی بولیں گے۔ ان کی خالی ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان کے آقاؤں نے بھی خطائیں کی ہیں اس معاملے میں۔ ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے جو رہبر ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، انہوں نے تو جناب کوا کھانے کو ثواب لکھا ہے۔ ہاں، ان کی عقلیں اتنی زائل ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کوا کھانے کو ثواب لکھا ہے۔ غوث اعظم کی جو ہے 11ویں کی بریانی ان کے نزدیک حرام ہے، محرم الحرام کا کھچڑا کھانا بھی حرام ہے، اور سے رضوی کا تبرک کھانا حرام ہے۔ اس میں تو بلکہ ان کے جو ہے ہو سکتا ہے کفر کہہ دیں اور سے رضوی کے تبرک کو تو معاذ اللہ۔ لیکن فتاوی رشیدیہ صفحہ 145 پر رشید احمد گنگوہی صاحب جو ان کے آقا ہیں، طارق مسعود اور تمام وہابیہ دیابنا کے آقا ہیں اور ان کے رہبر اور رہنما ہیں، قائد ہیں، تو انہوں نے فتاوی رشیدیہ صفحہ 145 پر لکھا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ صاحب کوا کھانا کیسا ہے؟ کھانا ثواب ہے کہ نہیں ہے، یا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کیا ہے؟ تو جواب کہتے ہیں کوا، جناب کہتے ہیں فتاوی رشیدیہ صفحہ 145 پر کہ صاحب کوا کھانا باعث ثواب ہے۔ اور حوالے میں کیا ہے؟ حوالے میں لکھتے ہیں فقط بندہ رشید۔ ہاں، جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھیں ایک ایک سوال کے جواب میں 50 دلیلیں آپ نے دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع بلا ہونے پر 300 کچھ حدیثوں سے آپ نے دلائل دیے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے علم ہے، اور ان کے محتاج مولویوں کا عالم یہ ہے کچھ بھی لکھ دیا اپنی عقل سے بکواس اور کہہ دیا فقط بندہ رشید، فقط بندہ رشید، فقط بندہ رشید۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت جب کسی جواب کو لکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، امام اور جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، در مختار، رد المختار، جد الممتار، فتاوی قاضی خاں، فتاوی عالمگیری، فتاوی بزازیہ، پتہ نہیں کتنی کتنی کتابوں کے آپ دلائل دیتے ہیں، اور اس کو فقہاء اکرام کی دلائل کی روشنی میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے علم ہے۔ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور تمام کتب فقہ سے، کتب حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوا کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے، اس لیے کہ کوا جو ہے پنجوں سے شکار کرتا ہے، اور ہر وہ درندہ، ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے، اور ہر وہ درندہ جو منہ سے، دانتوں سے شکار کرتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا، امید کرتا ہوں ان کی بھی سمجھ میں یہ پورا مسئلہ آ گیا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، اور جو ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے
انہی حدیثوں کو دلیل بناتے ہوئے جو اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے وہ سارے حوالے آپ کے سامنے رکھیں، ساری دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں، تو خلاصہ یہی ہوا کہ کوا کھانا کسی بھی طرح سے یہ حلال نہیں ہے۔ طارق مسعود صاحب نے اس میں کہا ہے کہ اگر کوے کو پکڑ کر اس دن اس کو صاف غذا کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، یہ بھی کہا ہے انہوں نے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے صاف غذا کھلائیں یا گندی غذا کھلائیں، وہ یہ اس مرغی کا حکم ہے، مرغی کے تعلق سے جو کہ گندگی کھاتی ہے اس کو کچھ دن باندھیں، اپنے گھر پہ رکھیں اور پھر اس کو کھائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی انہوں نے کوے کے اوپر فٹ کر، ہاں عقل زائل ہو گئی ہے نا ان کی، انہوں نے اس مسئلے کو کوے پر فٹ کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، کوا کھانا حرام ہے، اس کا حلال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان سے بچیں، ان کے بیانات سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی